يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم اللہ الرحمن اللہم صل علی محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام زمانہ کی حضور بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مجالس کا سلسلہ بسلسلہ وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اور امام حسن علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وآل محمد کی شہادت کے سلسلے میں بپا ہے. خدائے لم یزل سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس قلیل سی ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خدائے لم یزل اپنے نبی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے شاعر اس کو قلم بند کرتا ہے. تمام نبیوں کے قافلے کا یہی تو سالار کارواں ہے. تمام نبیوں کے قافلے کا یہی تو سالار کارواں ہے. میں بے نشاں ہوں مگر اسی کے وجود میں ہی میرا نشاں ہے. یہ آشنائے مزاج رحمت ہے بخششوں سے بھرا جہاں ہے. اسی کا رستہ ہی دو جہاں میں نجات آخر کی کہکشاں ہے. میں اس کا طالب ہوں سوچ لینا کہ میرا مطلوب بھی یہی ہے اس کی تعظیم تجھ پہ واجب کہ میرا محبوب بھی یہی ہے. احمد مرسل پر بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. خدا کے دین کی پہچان ہے امام حسن. خدا کے دین کی پہچان ہے امام حسن. کوئی محاذ ہو قرآن ہے امام حسن. تمام اہل بصیرت کا فیصلہ یہ ہے. تمام اہل بصیرت کا فیصلہ یہ ہے. کتاب امن کا عنوان ہے امام حسن. کتاب امن کا عنوان ہے امام حسن. جہاد امر مشیت ہے انتقام نہیں. جہاد امر مشیت ہے انتقام نہیں. لب علی کا یہ اعلان ہے امام حسن. یہی خلاصہ تاریخ اولیاء دیکھا. یہی خلاصہ تاریخ اولیاء دیکھا. ولایتیں ہیں بدن جان ہیں امام حسن. مقام فخر تو یہ ہے نگاہ امت میں. امام بوذر و سلمان ہیں امام حسن. جہاں تصور تردید کفر کہلائے. جہاں تصور تردید کفر کہلائے. حقیقتوں کی وہ برہان ہیں امام حسن. حقیقتوں کی وہ برہان ہیں امام حسن. ملتمس ہوں کامران بھائی سے کہ وہ سلام کے لیے تشریف لائے. بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد. ایک صلوات اور پڑھے گا محمد و آل محمد پر. نہ محمل ہے نہ ہودج ہے نہ لشکر کی وہ سجدج ہے. نہ سر پہ علم نہ چادر ہے. اللہ یہ کیسا منظر ہے. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. سفر سے آتے ہیں سوغات
درد لاتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، کیا سلام محمد کے آستانے کو، کٹا کے آئے ہیں زہرا کے سب گھرانے کو، نہ کر قبول تو ہم بے کسوں کے آنے کو، یہ نوحہ کرتے ہیں اشک خون بہاتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں کھو کر، مدینہ کوفے میں سرننگے ہم پھرے در در، مدینہ داغ رسن ہے ہمارے شانوں پر، اٹھا کے ہاتھ مدینے کو ہم دکھاتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، ہر ایک گام ہے بکا کب لبوں پہ بین نہیں، ہمارے زندہ پا زہرا کا نور عین نہیں، مدینہ اکبر و قاسم نہیں، حسین نہیں، یہ کیسے کیسے جوان ہیں جو یاد آتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مدینہ والو کہو اس بہن کی کیا تقدیر جو دیکھے اپنے برادر کے حلق پر شمشیر، لہو میں غرق جو دیکھے حسین کی تصویر، لہو میں کیا یوں ہی بھائی کا سر دکھاتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، بتاؤ کہتے ہیں سب کیا اس اماں جائی کو، جو 40 تلک دے کفن نہ بھائی کو، بہن دکھائے گی منہ کس طرح خدائی کو، کفن دیا ہے نہ ان کی لحد بناتے ہیں، مسافران مصیبت وطن سے آتے ہیں، چلا بشیر یہ دیتا ہوا خبر ہر جا، مگر محلہ ہاشم پہ دیکھتا ہے کیا، کہ ایک مریض سرے راہ ہے کھڑی تنہا، ہے منتظر کہ وہ بے کے لوگ آتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، خبر یہ پھیلی تو ماتم ہر ایک گھر میں ہوا، نکل نکل
پڑی سب عورتیں برہنہ پا گری زمین پہ صغرا کے اس پہ چرخ گرا جو سوگوار ہے صغرا کے پاس آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں فضائے درد میں لے کر اداسیاں آئیں سفر سے لٹ کے ادھر بھوک کی پیاسیاں آئیں اٹھو رسول تمہاری نواسیاں آئیں کہ خود کو اونٹوں سے لے حرم گراتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں جو آئی ان میں آوازیں بانوئے مزدر کہا ہے اے میرے بانی امام و جن و بشر تڑپ کے رہ گئی صغرا بپا ہوا محشر دبیر بس کے ابف لاکھ تھر تراتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کامران بھائی کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام حسن کے قصیدے کے باقی اشعار. حسین آئے تو آیت نے راز کھول دیا حسین آئے تو آیت نے راز کھول دیا جواز لولو و مرجان ہیں امام حسن حسین ان کی اطاعت میں سر جھکائے ہوئے حسین ان کی اطاعت میں سر جھکائے ہوئے خدائے صبر کے سلطان ہیں امام حسن خدائے صبر کے سلطان ہیں امام حسن. پڑھو تو واقعہ کربلا کا پس منظر پڑھو تو واقعہ کربلا کا پس منظر حسینیت کے نگہبان ہیں امام حسن حسینیت کے نگہبان ہیں امام حسن. زمانہ مان گیا صلح کی شرائط سے زمانہ مان گیا صلح کی شرائط سے سیاسیات کا قرآن ہے امام حسن سیاسیات کا قرآن ہے امام حسن. بجز حسین نہیں کوئی جس کا ہم پلہ بجز حسین نہیں کوئی جس کا ہم پلہ رسول حق کی وہ میزان ہیں امام حسن رسول حق کی وہ میزان ہیں امام حسن. ہمیں عذاب قیامت کا ڈر نہیں کیسر ہمیں عذاب قیامت کا ڈر نہیں کیسر ہمارا دین ہے ایمان ہے امام حسن ہمارا دین ہے ایمان ہے امام حسن. ملتمس ہوں شبیر رضوی بھائی سے کہ وہ سوزخانی کے لیے تشریف لائیں بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی بار دیگر صلوات حسن کی صلح میں یوں کربلا جلوہ دکھاتی ہے
حسن کی صلح میں یوں کربلا جلوہ دکھاتی ہے، حدیبیہ میں جیسے فاتح مکہ مسکراتی ہے، حدیبیہ میں جیسے فاتح مکہ مسکراتی ہے، علی کی خاموشی زہرا کی حضرت صلح شابر کی، علی کی خاموشی زہرا کی حضرت صلح شابر کی، یہ وہ اجزاء ہے جن سے کربلا ترتیب پاتی ہے، یہ وہ اجزاء ہے جن سے کربلا ترتیب پاتی ہے، حسن کی صلح میں یوں کربلا بر محمد علیہ السلام سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بر محمد وعلیہ السلام اللہم صلی علی محمد بیمار جب کہ احمد مختار ہو گئے، بیمار جب کہ احمد مختار ہو گئے، دشمن زیادہ در پائے آزار ہو گئے، زہر ستم سے موت کے آثار ہو گئے، صدمے اٹھا کے جینے سے بیزار ہو گئے، صدمے اٹھا کے جینے سے بیزار ہو گئے، اڑتا جہاں سے نائب داور کا کوچ ہے، افسوس سوئے خلد پیغمبر کا کوچ ہے، افسوس سوئے خلد پیغمبر کا کوچ ہے، جب سے فاطمہ کو بلایا رسول نے، سمجھا کہ اپنے پاس بٹھایا رسول نے، جب دامن بطول کو پایا رسول نے، بستر کے بدلے اس کو بچھایا رسول نے، بستر کے بدلے اس کو بچھایا رسول نے، سر رکھ کے اپنا زانوے دختر پہ سو گئے، راوی کا ہے یہ قول کے بے ہوش ہو گئے، راوی کا ہے یہ قول کے بے ہوش ہو گئے،
تو بلایا حسن اور حسین کو لپٹایا اپنے سینے سے ہر نور نانا کے غم میں کھویا نوازوں نے چین کو رو رو کے یہ سنایا شاہ مشرقین کو رو رو کے یہ سنایا شاہ مشرقین کو افسوس آج داغے جدائی دکھاؤ گے سنتے ہیں ہم یہ سب سے ہمیں چھوڑ جاؤ گے سنتے ہیں ہم یہ سب سے ہمیں چھوڑ جاؤ گے سر پیٹ پیٹ رونے لگے ہائے فاطمہ بولی کہ کس طرح نہ علم کھائے فاطمہ جو حال دل ہے کس سے وہ دورہ فاطمہ افسوس اپنے باپ سے چھٹ جائے فاطمہ افسوس اپنے باپ سے چھٹ جائے فاطمہ اس غم سے آس ٹوٹ گئے دل ملول کی آفت میں مبتلا ہوئی بیٹی رسول کی آفت میں مبتلا ہوئی بیٹی رسول کی رو رو حسن حسین یہ کہتے تھے بھائی اب کون زانوں پہ بٹا کر کرے گا نانا گلے لگا لو نواسے بے قرار روتے جنہیں نہ دیتے تھے اب وہ ہے واش کے رونے جنہیں نہ دیتے تھے اب ہے وہ عشق کیا غم و ملانا گردل میں کر گئے جو ناز اٹھانے والے ہمارے تھے مر گئے جو ناز اٹھانے والے ہمارے تھے مر گئے رونے سے اہل بیت کے تاش عاشقاں دلوا محمدہ کی صدا سے ہوئے گھر میں تو سب عزیز پیغمبر عاشق با دروازے پر کھڑے ہوئے روتے تھے جان دروازے پر کھڑے ہوئے روتے تھے جان سینے بھرے تھے رنج سے ماتم کو ہاتھ تھے جبریل عشق بار فرشتوں کے ساتھ تھے جبریل عشق بار فرشتوں کے ساتھ تھے بیمار جب کہ احمد محمد وعلیہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد
شبیر بھائی، آصف بھائی، شبیع الحسنین اور خواجہ ریاض بھائی کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و ہم پاکستان میں ہونے والے یزیدیت کے موجودہ شکار وہ تمام مسلمان بچے جن کو اسکول میں یزیدیت کی شکل کے تحت شہید کر دیا گیا، ہم اس کو پرزور مذمت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ تمام عالمان اسلام کو خدا اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان سب کو ہدایت کے اس نور سے واقف کروائے کہ جو محمد و آل محمد سے وابستہ ہے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی بہت سارے ہمارے مومنین بیمار ہیں اور بالخصوص ہمارے ٹرسٹی مظفر طاہر صاحب بیمار ہیں، صحت یاب ہو کر کچھ وہ آ جائے ہیں۔ ان سب مومنین کی توفیقات میں اضافے کے لیے اور ان کی صحت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ مجالس کا یہ سلسلہ آئندہ چند روز بھی جاری رہے گا اور آج کی مجلس کے بعد نظر امام صرف کی جائے گی۔ شاعر اپنے تصور میں ذکر کر رہا ہے اس وقت کا جب خدا حضرت آدم کو جناب احمد مرسل کا تعارف کروا رہا ہے، اور اس نے یہ سوچا ہے کہ لفظ محمد کو خدا نے کس طرح سے حضرت آدم کو بیان کیا ہوگا۔ آپ کی توجہات کا طالب ہوں کیونکہ لفظ میم ہے، میم دال جو ہے وہ شاعر نے استعمال کیا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ خدا ارشاد فرماتا ہے، یہ میم سے ممکنات عالم کے آسماں کا مہ جبیں ہے، یہ میم سے ممکنات عالم کے آسماں کا مہ جبیں ہے، یہ حیث حاکم ہے حکمتوں کا حکیم حق حرز مومنی ہے، یہ حیث حاکم ہے حکمتوں کا حکیم حق حرز مومنی ہے، یہ میم سے ملتوں کا مرکز مشیر اعمال مرسلی ہے، یہ میم سے ملتوں کا مرکز مشیر اعمال مرسلی ہے، یہ دال سے درد کی دوا ہے دماغ چارہ گرے یقین ہے، میری رضا چاہیے تو میرے حبیب کے دل کو شاد رکھنا، میری رضا چاہیے تو میرے حبیب کے دل کو شاد رکھنا، یہ تیری خلقت سے پیشتر بھی نبی تھا یہ بات یاد رکھنا، یہ تیری خلقت سے اللہم صلی علی محمد، یہ تیری خلقت سے پیشتر بھی نبی تھا یہ بات یاد رکھنا۔ ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفی حیدر سے کہ وہ مجلس سے خطاب فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. جو دن گزرا ہے وہ دوہری مصیبت کا دن تھا. پیغمبر اکرم کے دوسرے جانشین حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کا تاریخ. جو سن 50 ہجری میں واقع ہوئی اور خود خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی تاریخ 11 ہجری کا دوسرا مہینہ اور 28 تاریخ سفر کی 28 تاریخ. کل مختصر سی گفتگو اپنے مولا اور اپنے امام کے بارے میں کی جا چکی ہے. آج کی گفتگو میں پیش نظر سرور کائنات کا تذکرہ کرنا ہے، جس کے لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس کا نبوت سے یہ رشتہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد مولا کائنات نے جو جملے کہے ہیں غم و اندوہ پر مشتمل، اس میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ آج وحی الہی منقطع ہو گئی. پیغمبر کی رحلت سے اب وحی آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب قیامت تک وحی نازل نہیں ہوگی. ائمہ طاہرین سے اللہ کے رابطے کے دوسرے طریقے ہیں الہام، اور جو ان کو ضرورت ہو اس علم کا اللہ کی طرف سے ان تک پہنچ جانا، لیکن وحی ہوتی ہے فرشتے کے ذریعے. وہ آخری پیغمبر پر ختم ہو گیا. جو آیات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی ہیں وہ وحی کے آغاز سے متعلق ہیں. جب وحی الہی کا آنا شروع ہوا ہے سورہ اقرا، جس کی آخری آیات پہ سجدہ بھی واجب ہوتا ہے پڑھنے پر، سب سے پہلی آیات بھی ہیں قرآن مجید کی. پیغمبر پر سب سے پہلے یہی آیات نازل ہوئی ہیں. اللہ نے انہی آیات سے اپنے پیغمبر سے باتیں شروع کی ہیں. اب جو پورا دین آئے گا، جو پورا ہدایت کا پیغام آئے گا، جو قرآن آئے گا، جو حدیث قدسی پیغمبر کے ذریعے ہم لوگوں کے سامنے آئے گی، جو کچھ بھی آئے گا وہ سب ان آیات کے آنے کے بعد آئے گا. لہذا خصوصیت سے ان آیات پر توجہ دینا چاہیے ہم کو کہ اللہ نے دین کے پہنچانے کا جو آغاز کیا ہے اور پیغمبر کو مبعوث کیا ہے، اور ان کو 27 رجب کو یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اور پیغمبر کی بعثت کی وہی تاریخ ہے. ان آیات پر توجہ دی جائے تاکہ اس کے ذریعے کچھ نتیجے نکالے جا سکیں. میرے عزیزوں، پروردگار عالم اپنے نبی سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے
جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا بھی کیا ہے اور سب کو پیدا کیا ہے، سب کو خلق کیا ہے۔ خالق بھی وہی ہے اور رب بھی وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور تمہاری پرورش کرنے والا بھی کوئی اور نہیں ہے۔ یہ آیات صاف طور پہ واضح کر دیتی ہیں کہ انسان کی خلقت کا تعلق بھی اللہ سے ہے اور اس کی پرورش کا تعلق بھی اللہ سے ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے خلق کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جو کچھ خلق کیا ہے سب اسی نے خلق کیا ہے، لیکن اس میں سے خصوصیت سے وہ تذکرہ کرتا ہے خلق الانسان من علق، انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے بنایا ہے۔ انسان کے وجود کی جو ترتیب ہے اور جن منزلوں سے انسان اپنے وجود کے لیے گزرتا ہے، قرآن کریم نے اس میں مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا ہے، جس کا آغاز نطفے سے ہوتا ہے اور اختتام بچے کی ولادت پر ہوتا ہے، لیکن اس کے درمیان کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے اس کا گوشت کا لوتھڑا ہونا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، اور آپ کا رب، اس لفظ پہ خصوصیت سے توجہ دیجیے گا، آپ کا رب یہاں پر لفظ کریم نہیں آیا ہے۔ کریم کا مطلب ہوتا ہے کرم کرنے والا، احسان کرنے والا، فضل کرنے والا، لیکن اس کو کریم جب بہت زیادہ کرم کرے تو پھر اسے اکرم کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے ہم عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، اور جو سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے اسے افضل کہتے ہیں۔ جس طرح ہم ایک صاحب کمال کو اردو میں نہیں عربی میں فاضل کہتے ہیں، ویسے ہی جب بہت زیادہ باکمال ہوتا ہے تو اسے افضل کہتے ہیں۔ اسی طرح سے صاحب کرم، البتہ وہ صاحب کرم جس سے اس کا کرم کبھی الگ نہ ہو۔ عربی کے الفاظ کے اپنے اپنے پیغامات ہیں۔ عالم، اس عالم کو بھی کہا جائے گا کہ جس سے اس کا علم الگ نہ ہو، اور عالم اس علم والے کو بھی کہا جائے گا جس سے اس کا علم الگ ہو سکتا ہو، لیکن علیم اس علم والے کو کہیں گے جس سے اس کا علم کبھی الگ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے لیے عالم کے ساتھ لفظ علیم بھی آتا ہے، لیکن بندوں کے لیے صرف لفظ عالم آتا ہے، لفظ علیم نہیں آتا۔ ان لفظوں کی طرف میں نے اس لیے متوجہ کیا ہے کہ اس سے میں دو نتیجے جو قرآن کریم کی ان آیات سے نکل رہے ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے جو کچھ بنایا ہے وہ سب کا سب ہمارے لیے بنایا ہے۔ خلق لکم کہتا ہے وہ قرآن کریم میں، جگہ جگہ وہ کائنات کا تذکرہ کر کے کہتا ہے خلق لکم، تمہارے لیے بنایا ہے۔ اور صرف ہمارے لیے بنایا ہے یہ نہیں کہتا، بلکہ کہتا سخر لکم، تمہارے لیے بھی بنایا ہے اور تمہارے قابو اور کنٹرول میں بھی دے دیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، سائنس ترقی کر کے چاہے جہاں پہنچ جائے، چاہے چاند کے بعد سورج پہ چلی جائے اور چاہے سورج کے بعد دوسرے عالم میں چلی جائے، کسی کو اس پہ حیرت ہو اور ہو تو ہو، لیکن ایک مسلمان کو اس پہ حیرت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہم نے تمہارے قابو اور تمہارے کنٹرول میں دیا ہے۔ اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا، اس کی ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ وہ خود قرآن کریم میں کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو اور گنو تو تم کبھی انہیں گن نہیں سکو گے۔ یعنی اللہ کی نعمتیں غیر محدود ہیں، اور اس کی وجہ بالکل سامنے ہے دنیا کی، اور اس دنیا کی نعمتوں کو اگر ہم ترقی کرتے 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 ساری نعمتوں کا علم بھی حاصل کر لیں تو اللہ کی نعمتیں خالی اس دنیا میں کہاں محدود ہیں، اس کی نعمتیں تو آخرت میں بھی ہیں، اور آخرت خود ہی محدود نہیں ہے تو پھر اس کی نعمتیں کہاں محدود ہو سکتی ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ لیکن ساری
ساری کی ساری نعمتیں انسان تک کیسے پہنچی ہیں؟ میں اگر کہوں کہ میں عالم ہوں، علم والا ہوں، تو میں علم والا کیسے کہلاؤں گا؟ میں ہوں اس لیے علم والا ہوں، میں ہوں اس لیے میں بہادر ہوں۔ اگر میں نہ ہوتا تو بہادری کس کے پاس جاتی؟ علم کس کے پاس جاتا؟ سخاوت کس کے پاس جاتی؟ عبادت کس کے پاس جاتی؟ تو میں ہوں اس لیے یہ سب ہے میرے لیے، میں نہ ہوتا تو یہ کہاں سے مجھے ملتا؟ میں تھا ہی نہیں۔ میں اس میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ اللہ نے اپنی لاتعداد نعمتوں میں شاید ہی کچھ ایسی نعمتیں ہوں جن پر اس نے احسان جتایا ہو۔ وجود کی نعمت بھی دی ہے تو اس پر احسان نہیں جتایا ہے۔ اس نے احسان جتایا ہے کس بات پر؟ وہ بھی اسی آیہ کریمہ میں آتی ہے آپ کے سامنے، آپ لفظوں کو کی طرف متوجہ ہیں تو آپ نے محسوس کر لیا ہوگا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا ہے، تمہیں نہیں سے ہاں بنایا ہے۔ شاید کبھی میں نے آپ کی خدمت میں لفظ عرض کیا ہو کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے خلقت اور ایک ہے صنعت۔ یہ ممبر کسی کی خلقت نہیں ہے، یہ ممبر کارپینٹر، بڑھئی یا مومنین جنہوں نے اسے بنایا ہو ان کی صنعت ہے۔ صنعت اور خلقت میں ایک بہت نمایاں سے فرق ہے۔ صنعت اس کام کو کہتے ہیں جب کسی چیز سے کوئی چیز بنائی جائے۔ سونا ہم نے دیا، سونار نے انگوٹھی بنا دی یا گوشوارے بنا دیے، یہ تو گھر والے فیصلہ کریں گے کہ انگوٹھی بنے گی کہ جھالے بنیں گے، اور شریعت پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر سونا دیا ہے تو اس کی آپ کی انگوٹھی اور آپ کے گلے کا رنگ نہیں بنے گا۔ میرے متوجہ جوان متوجہ ہیں، مجھے الحمدللہ یہاں دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن بعض جگہ توجہ نہیں ہوتی ہے، مردوں پر سونا پہننا اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو ایک چیز ہے صنعت، ایک چیز ہے خلقت۔ صنعت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہاتھ میں دی گئی، اس نے اس کو دوسری شکل دے دی، تیسری شکل دے دی۔ لوہا انجینئر کے ہاتھ میں آیا، اس نے اسی سے مائک بھی بنا دیا، اسی سے کار بھی بنا دی، اس سے دنیا جہان کی چیزیں بنا رہا۔ تو صنعت ہے کسی چیز کو شکل بدل کے کوئی اور شکل دینا اس کو، یعنی صنعت پہلے سے چیز ہے اس کے بدلنے کا نام ہے۔ میں اب لفظوں کو صاف طور پہ کہنا چاہتا ہوں، صنعت ہے ایک ہاں کو دوسری ہاں کی شکل دینا، لیکن خلقت ہاں کو نہیں دینے کا نام نہیں ہے، ہاں کو ہاں کرنے کا نام نہیں ہے۔ خلقت نام ہے نہیں کو ہاں کر دینے کا۔ ہم نہیں تھے، ہمیں اللہ نے بنایا، یا چاند نہیں تھا اللہ نے بنایا، یہ نہیں کہ کوئی مٹیریل پہلے سے موجود تھا اس سے بنا دیا۔ یہ نہیں سے ہاں کرنا خلقت کہلاتا ہے۔ جو جدید ترین سائنس کی ایجادات ہے اس میں کبھی کبھی ذہنی الجھن بعض بچوں اور نوجوانوں میں پیدا ہوتی ہے کہ اس کنسنس تک پہنچ گئے ہم اور اس کے بعد ترقی ہو رہی ہے اور کچھ دنوں کے بعد ہو سکتا ہے جیسے ہم ہیں ایسے ہی پورا ایک انسان بنا دیا جائے، تو اللہ کے لیے کیا بچا ہے؟ میرا جواب یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے تھا وہ پورا اللہ کے لیے بچا ہے، اور جو تمہیں دیا تھا اس میں تم اپنا حصہ خالی ڈھونڈ ڈھونڈ کے پا رہے ہو۔ تم نے اگر انسان سے انسان بنانا کا سیکھ لیا تو یہ خلقت نہیں کی ہے تم نے، یہ تو تمہاری صنعت ہے۔ تم اگر نہیں سے ہاں کر پاؤ تب وہ خلقت پہ کرائے گی، اور وہ کبھی اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کام کو نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، میں نے آپ کی خدمت میں جس بات کو کہنے کے لیے اتنا وقت آپ کا لیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے احسان نہیں جتاتا ہے قدم قدم پہ نعمتوں پر۔ دو جگہ مجھے دیکھنے کو ملتی ہے جہاں اللہ احسان جتانے کے لہجے میں آتا ہے، ایک اس آیہ کریمہ میں، ایک اور آیہ کریمہ ہے جہاں پر قرآن مجید کہتا ہے یمنون بسم اللہ الرحمن الرحیم یلبنون علیک ان اسلموا، یہ تمہارے اوپر احسان جتا رہے ہیں کہ تمہارے کہنے سے اس مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے ہیں۔ تو ان سے کہو کہ یہ تمہارے اوپر احسان نہ جتائیں، تمہارے اوپر ان کا کوئی احسان نہیں کہ اسلام لے آئے ہیں۔ ان سے کہو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ تو اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تم کو ہدایت کا راستہ، ایمان کا راستہ دکھا دیا۔ تو ایک جگہ وہ ایمان پر احسان جتاتا ہے، اور دوسری جگہ یہ ہے جس کی میں نے آیت پڑھی ہے، وہاں تک بھی ابھی آپ کے ذہن پہنچ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم کہتا اس نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا، خلق الانسان من علق۔ اب اس کے بعد کا جملہ اور لہجہ دیکھیے، اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور اپنے اس رب کے نام سے پڑھو۔ وہ رب جو کریم نہیں کہتا اللہ،
کہتا ہے بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے. تو کون سی نعمت ہے جس پر وہ اپنا احسان جتائے اور اپنے کو کریم کے بجائے اکرم کے لفظ سے یاد کرے؟ کہ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تمہیں تعلیم دی ہے. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب سکھا دیا جس کا اسے علم نہیں تھا. یعنی دو نعمتیں ایسی ہیں جن پر اللہ احسان جتاتا ہے. ایک نعمت کا نام ہے نعمت ایمان اور دوسری نعمت کا نام ہے نعمت علم. اس پیغمبر کا تذکرہ ہے کہ جس نے ہمیں صاحب ایمان بھی بنایا ہے اور جو ہماری تعلیم و تربیت کے لیے آیا تھا. میں یہاں پر ابھی ایک لفظ اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، ذرا اس لفظی قرآن کے ان لفظوں پہ غور کیجئے. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس سب کی تعلیم دے دی جس کو وہ نہیں جانتا تھا. اللہ کہہ رہا ہم نے انسان کو اس سب کی تعلیم دے دی جو وہ آپ میں، ہم میں، یہاں دنیا میں اور جتنے پوری دنیا میں آج ہیں اور جتنے تاریخ میں جتنے دور گزرے ہیں اور جو آنے والے ہیں، سب سے پوچھ لیجئے کہ بھیا آپ کا علم کامل ہو گیا؟ آپ وہ سب جان گئے جو نہیں جانتے تھے؟ تو اگر عالم ہوگا تو کہے گا جو جانا ہے وہ بہت کم ہے، جو نہیں جانتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. تو پوری تاریخ میں ہم ڈھونڈتے پھر رہے، کہیں ہمیں کوئی نہیں ملتا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں جو کچھ نہیں جانتا تھا اب وہ سب جانتا ہوں. تو پھر کیا اللہ کا وعدہ ادھورا ہے؟ وہ کہہ رہا ہم نے انسان کو وہ سکھا، تعلیم دے دی اس چیز کی جو وہ نہیں جانتا تھا. اللہ کے اس اعلان کے بعد ہمیں ماننا چاہیے کہ مخلوقات الہی میں کوئی ایسا ہو جس کے ہاں میں نہیں جانتا کی گنجائش نہ ہو. اب میرے عزیزوں بتاؤ یہ کس کی زبان سے کہلایا جا رہا ہے؟ یہ اس نبی کی زبان سے کہلایا جا رہا جسے پوری دنیا امی کہہ کے کہہ رہے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. اللہ کہہ رہا ہم نے ایسا انسان بنایا ہے جو یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں جانتا ہوں، وہ کہے گا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کم سے کم کوئی ایک انسان تو ہونا چاہیے کہ جس کے لیے یہ کہا جا سکے کہ یہ جو کچھ نہیں جانتا انسان وہ یہ سب کچھ جانتے ہیں، ورنہ اللہ کا یہ وعدہ ادھورا رہ جائے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. میں نے یہ بحث اس لیے چھیڑی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے شروع تو اس میں ایک موضوع بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے خاص فکر کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے. پیغمبر ہمارے جیسے تھے اور وہ لکھنا نہیں جانتے تھے اور پڑھنا نہیں جانتے. ادھر جائیے سیرت نبی میں سب سے زیادہ یہی بات سننے کو ملے گی. لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے. نہ جاننا اور ہے نہ کرنا اور ہے. اس باریک فرق کو لوگ نہیں سمجھ پاتے اور وہیں سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. میں یہاں پر ایک جملہ خالی یاد دلاؤں. خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری علی اللہ مقامہ، جن کا میں اکثر تذکرہ کرتا رہتا ہوں، مربی قوم تھے ہندوستان میں. ان کا ایک جملہ ہے، بڑے مختصر سے لفظوں میں انہوں نے بہت مضبوط دلیل دی ہے. ان کا تاریخ کی 2 سچائیاں میں بیان کرتا ہوں، نتیجہ آپ خود نکالیں گے. تاریخ کی 2 سچائیاں کیا ہیں؟ کہ تاریخ کی پہلی سچائی یہ ہے کہ علی لکھنا بھی جانتے تھے، علی پڑھنا بھی جانتے تھے. یہ ہے پہلی سچائی. اور تاریخ کی دوسری سچائی یہ ہے کہ علی کا استاد پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں تھا. علی لکھنا بھی جانتے تھے، علی پڑھنا بھی جانتے تھے، اور علی کا استاد پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں تھا. یہ تو خود جبریل کے استاد تھے.
इनके पैगंबर के अलावा कोई नहीं था, सिर्फ पैगंबर इनके उस्ताद थे। पैगंबर के लिए मौला कायनात का जुमला मौजूद है, ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, मुझे रसूलुल्लाह ने इल्म उस तरह से भराया है जैसे एक परिंदा, एक चिड़िया अपने बच्चे को दाना भराती है। साहिब नहजुल बलागा के जुमले में भी कुछ पैगाम छुपे हुए हैं जो मैं अपने बुजुर्गों से सुन के आपकी खिदमत मुंतकिल कर रहा हूँ। हमारे ननियाल के बुजुर्ग थे, अल्लाह पर रहमत नाजिल फरमाए, आलिम दीन थे, उन्होंने 3 जुमले जिस जगह पे कहे थे, मुझे 1-2 बातें खाली याद रह गई। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह से इल्म पाने की जो बात पैगंबर से मौला अली ने की है, तो पैगंबर भी इंसान थे और ये भी इंसान थे। मौला अली कह सकते थे मुझे वैसे इल्म दिया जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, बजाय इंसान की मिसाल के परिंदे की मिसाल क्यों दी? तो कहा उसकी बहुत सी वजह, कई बातें उन्होंने कही थी, मुझे याद नहीं रहेगी, 1-2 याद रह गई, याद आ जाती है मैं दोहरा देता हूं। कहा एक माँ के दूध पिलाने में परिंदे के दाना भराने में जो फर्क है, उसमें से एक बड़ा फर्क यह है कि माँ जो शीरे मादर बच्चे को मिलता है उसके सीने से, माँ के सीने से, ये वो सीधे वो गजा नहीं होती जो उसे माँ ने खाई है। माँ जिस गजा को खाती है वो मुख्तलिफ मरहलों से गुजरने के बाद, मुताद्दिद तब्दीलियों के बाद बच्चे तक पहुंचता है। तो माँ के जरिए जो शीर और मादर और जो गिजा मिलती है वो बहुत सी तब्दीलियों के बाद जाती है, लेकिन परिंदा जब अपने बच्चे को भराता है तो जो लेके आता है वही दे देता है। यानी पैगंबर के इल्म सिखाने की तरफ मौला अली लफ्जों में इशारा कर रहे थे कि जो उधर वही के जरिए आता जाता था वो पैगंबर इधर अपने शागिर्द अली को सिखाए चले जाते थे, कोई तब्दीली उसमें नहीं होती थी। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुझे उनका एक जुमला और याद है, उन्होंने कई बातें कही थी, बिल्कुल बचपन की बात है, मुझे उनका एक जुमला और याद है, वो भी आपकी खिदमत मुंतकिल करता हूं। परिंदा, और अब जो ये नए तहकीकाती चैनल हैं जो मुख्तलिफ जिंदगी के हिस्सों को बड़ी मेहनत करके दिखलाते हैं, डिस्कवरी है, नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह है, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इंसान को। और वो जो कुरान मजीद कहता है कि खिलकत खुदा में गौर करो, उसमें अल्लाह की आयतें हैं, निशानियां हैं, तो हम जिंदगी भर न जा पाते उस खिलकत तक। हम उनके एहसानमंद हैं जो ये सब करके हमारे सामने पेश करते हैं, अगरचे वो कारोबार हो उनका या शौक हो, जो भी हो, लेकिन हमारे लिए बहरहाल आयत इलाही सब सामने आती चली जाती है, कुदरत इलाही का मजीद यकीन होता चला जाता है। मेरे इस कहने का ये भी मतलब है कि अगर टीवी चैनल देखे बगैर नींद नहीं आती है तो ऐसे इंतखाब कर लीजिए जिसमें आयत इलाही देखने को मिल जाया करे। अगर मुत्तफिक है कि सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद, जिससे खुदा पर ईमान बढ़ेगा, उसकी कुदरत पर ईमान बढ़ेगा, उसके इल्म पर ईमान बढ़ेगा, उसकी रहमानियत पर ईमान बढ़ेगा, उसकी तदबीर पर ईमान बढ़ेगा और उसके रुबूबियत का पक्का यकीन हासिल होता चला जाएगा। किसको कैसे कहां रोजी पहुंचाता है वो, और किस किस तरह से खतरों से निकालता भी है, और किस तरह निजाम को बैलेंस के साथ चला रहा। बहरहाल उसमें जो मैंने हकीकत देखी उन्होंने उस वक्त कही थी, और हमारे घरों में, इन मुल्कों में तो खैर परिंदे घरों में पनाह लेके आशियाने और घोंसले नहीं बनाते, हमारे घरों में छोटी वाली चिड़ियां, जिसको गांव की जबान में गौरैया कहते हैं, छोटी चिड़ियां, कबूतर, अबाबील, इस तरह के परिंदे घर बनाते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। तो हमने हमेशा देखा है अपने बच्चों को दाना भरा रहे हैं। लफ्ज पे लफ्ज याद आता है, नमाज पंजगाना में हर नमाज के बाद कुछ दुआएं हैं जो मासूमीन की तालीम करना है। उसमें से एक दुआ नमाज असर के बाद पढ़ने की है, जो इस्तिग़फ़ार से शुरू होती है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूमुर रहमानुर रहीम ज़ुल जलाली वल इकराम व असअलु यतूब अलैहि तौबतन। एक तौबा है, इस्तिग़फ़ार है, इससे शुरू होती है। फिर उसके बाद आदमी कुछ चीजों से पनाह मांगता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन नफ्सिन ला तशबा, परवरदिगार मुझे उस नफ्स से नजात दे जो कभी, जिसकी भूख कभी नहीं मिटती, व मिन क़ल्बिन, उस दिल से नजात दे जो तेरे सामने झुकता नहीं, जिसमें खुशू और तेरी बारगाह में तेरी अजमत का एहसास नहीं पैदा होता, फिरौनियत दिल पे काबिज रहती। व मिन इल्मिन, उस इल्म से भी मुझे पनाह दे जिससे कोई फायदा नहीं हासिल होता। व मिन दुआइन ला युस्मा, उस दुआ से भी पनाह मांगता हूं जो तेरी बारगाह में न सुनी जाए। एक लंबी दुआ है,
मगर इसका जो पहला जुमला है, अल्लाहुम्मा, अल्लाह हम सबको तौफीक दे के और हमारी दुआ सुने, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन नफ्सिन ला तशबा, और चीजों में हम इल्म फायदेमंद बना लें, दुआ अल्लाह की बारगाह तक गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के पहुंचा लें, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है मिन नफ्सिन ला तशबा, मुझे उस नफ्स से पनाह दे जो कभी उसकी भूख नहीं मिटती। मैं सोचता रहता था कि इसको कोई तस्वीर भी कभी देखने को मिलेगी कि नहीं, लेकिन जब परिंदों के घोंसलों में मैंने उन बच्चों को देखा, जितनी मर्तबा माँ बाप बेचारे लेके आए, ये भाड़ ऐसा मुंह खोले हुए भूखे ही है। तो वो नफ्स जिसकी भूख नहीं मिटती, अगर उसकी मिसाल देखना है तो ये परिंदों के बच्चे हैं। खैर, बाद में बात फैलती चली जाएगी। जो लतीफ बात उन्होंने कही थी मरहूम ने, और इसका अजर भी इंशाअल्लाह उनको पहुंचेगा, और ये भी करम परवरदिगार है कि जब हम में से जिंदा लोगों में से कोई भी अच्छा काम करे और उसका सवाब किसी तक पहुंचा दे, बात सिर्फ फातिहे की नहीं है, तो उस करीम के यहां कोई कमी नहीं है, करने वाले को भी जजा देता है, जिसे पहुंचाया जाए उसे भी जजा देता है। और अगर एक घर के बजाय सारे मरहूमीन तक पहुंचाया जाए तब भी उस करीम के यहां कोई कमी नहीं है। तो हम अपनी तशफ़ी नफ्स के लिए नाम ले लेते हैं, वरना हमारे नाम लेने से पहले वो हमारी नियतों को जानता है। उसको जरूरत नहीं कि हम बैठ के उसको नाम गिनाएं, हमारे इरादों को समझता, हमारी नियतों को जानता है, और इससे पहले कि हम पढ़ के सवाब वहां तक पहुंचाए, वो करीम उससे पहले पहुंचा चुका होता है। ये तो हम किए हुए काम को दोहराते हैं अपने नफ्स के इत्मीनान के लिए। बहरहाल, तो परिंदों में एक चीज देखने को मिली है, अक्सर ये जो बहरी समंदरी परिंदे होते हैं, तायर होते हैं, और क्या आसान लफ्ज है, तुयूर होते हैं, बर्ड्स, इनमें एक चीज देखने की मिली, लाखों परिंदे, हजारों परिंदे एक साथ अपना घोंसला आशियाना बनाए हैं, सबके बच्चे उसमें, और ये खाना लेके आती समंदर से, तो इन हजारों लाखों के दरमियान किसी को नहीं खिलाता है परिंदा, ढूंढ ढांड के अपने बच्चे तक पहुंचता है। लेकिन इंसानी दुनिया में अगर एक बच्चे की मां का मसलन दूध खुश्क हो गया, तो दूसरी बहन, रिश्तेदार, दोस्त, अजीज कोई दूध पिलाने पर तैयार हो जाता। यानी इंसानी दुनिया की मां अपनों को तो पालती है, कभी कभी गैरों का पेट भी भर देती है, दूध पिला देती है। मेरे अजीजों, मगर परिंदे यही देखने को मिला है कि बस अपनों को देते हैं, दूसरों को। पैगंबर ने अली को इल्म सिखाया, अली कह रहे ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, मुझे उस तरह से इल्म भराया मुझे जैसे परिंदा भराता है। जैसे परिंदे गैरों को नहीं भराते हैं, वैसे रसूल भी अपना जिसे समझ रहे हैं उसे अता कर रहे हैं। जो गैर है वो इस लायक नहीं है कि उसके हवाले इल्म नबूवत किया जाए। सारी बहस कम से कम मारिफत पैगंबर में इस बात को अच्छी तरह समझें कि न जानना और है और न करना और है। हमारे जैसे थे, उनके पास लिखना भी नहीं, हम तो लिखना भी जानते, पढ़ना भी जानते हैं माज़अल्लाह, और वो तो ये भी नहीं, यानी माज़अल्लाह इस लहजे का मतलब क्या होता है, कुछ हमसे माज़अल्लाह कम थे, हम लिखना पढ़ना जानते, वो ये नहीं जानते थे। उनके पास इल्म वो नहीं था जो जिसे हम आप कहते हैं कि अल्लाह ने अपनी तरफ से उन्हें इल्म खास अता किया था, जो हमारे आपके लिए इल्म गैब है। मेरे अजीजों, परवरदिगार आलम ने अपने रसूल के लिए एक और इल्मी गुफ्तगू, एक और आलिम दीन के तहरीर से इस्तिफादा करते हुए, अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी अल्लाह बकावा की तहरीर से इस्तिफादा करते हुए ये बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह ने अपने रसूल और नबियों के भेजने के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कुरान मजीद में। कभी बासा का लफ्ज आया है और कभी अरसला का लफ्ज आया। सूरह जुमा में जो पैगंबर की बेसत की बात है, बेसत कल भी मैं ये लफ्ज बोल चुका हूं, बेसत का यह मतलब नहीं है कि अब इन्हें नबूवत दी जा रही है। बेसत का यह मतलब नहीं है कि इन्हें अब रसालत दी जा रही। बेसत का मतलब यह है कि ये अल्लाह के रसूल और नबी बन के पैदा हुए हैं, अब इनसे कहा जा रहा है कि कार रसालत शुरू करो। ऐसा नहीं कि उससे पहले ये नबी या रसूल नहीं है तो फिर वैसे हो कि बेसत से पहले मासूम होते हैं कि नहीं, और बेसत से पहले उनके पास इल्म होता है कि नहीं, और बेसत से पहले वो गुनाह सगीरा या कबीरा कर सकते हैं कि नहीं। इस बहस की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि बेसत उनको पैगंबर बनाना नहीं है, पैगंबर है, उन्हें अब मुअय्यन करना है, भेजना है। इरसाल का मतलब भी भेजना होता है। बेसत के असली माना होते उभारना, भेजना ही होता है, वो भी उर्दू में दोनों का माना एक बनेंगे।
تو دو لفظ پیغمبر کے لیے استعمال ہوئے ہیں، یا ارسل رسول بعثت ہے، هو الذی بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہی ہے اللہ کا پیغمبر، وہی ہے اللہ جس نے اپنے پیغمبر کو بے پڑھے لکھے عربوں کے درمیان انہی میں سے ایک کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا، جن کی ذمہ داریاں تربیت ہے، تہذیب نفس ہے، اور تلاوت قرآن ہے، اور تعلیم کتاب و حکمت ہے. تو یہاں پہ لفظ بعثا آیا. میں اس آیت کی جزیات کو آپ کے سامنے نہیں عرض کروں گا. اور دوسرا لفظ اللہ ارسلہ، ارسال کا بھی استعمال کرتا ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ہے تمہارا پیغمبر. آپ اندازہ لگائیں عظمت پیغمبر کا. ان دونوں آیتوں میں اللہ پیغمبر کی پیغمبری کا اعلان کس لہجے میں کر رہا ہے؟ اپنی خدائی کا تعارف ان کی پیغمبری کے ذریعے کر رہا ہے. هو الذی بعث فی الامیین، وہی ہے تمہارا خدا. آپ تو پہچانو کتنا کرم والا ہے. پیغمبر کی نبوت اور رسالت کے ذریعے اپنی خدائی کو پہچانوا رہا. یہ لہجہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا. هو الذی ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. ایک قابل توجہ نقطہ ہے جو آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں. تو یا لفظ بعثت کا استعمال کرتا ہے، یا عرب سے ارسلہ، ارسال کا لفظ استعمال کرتا ہے. اللہ نے اس لفظ کو قرآن مجید میں ایک جگہ کم از کم اور استعمال کیا ہے. میں نے پورے قرآن کو نیٹ کے ذریعے نہیں ڈھونڈا ہے کہ اس میں لفظ اور کہاں کسی اور کے لیے بھی آیا نہیں، لیکن ایک بالکل سامنے ہے. سورہ فیل میں آپ آیات پہ غور فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. معقول نہیں، معقول، چبایا ہوا. پورا ایک احسان نامہ ہے اور ایک اللہ کے مقابلے میں سرکشی پر ہوشیار کرنے والا، وارننگ دینے والا لہجہ بھی ہے. الم تر، کیا تم نے دیکھا نہیں کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جب اپنی حیثیت سے باہر آ کے وہ خانہ خدا کو گرانے کے لیے آئے ہاتھیوں کا لشکر لے کے، اور یہ سمجھے کہ بس اب ہمیں کوئی نہیں روک پائے گا، اور مکے والے بھی سمجھے کہ اب ہمیں کوئی بچانے والا نہیں اور یہ گھر منہدم ہوگا. تو اس وقت اللہ نے ان کا انتظام کیا کیا؟ ان کی ساری مکاریوں اور چالوں اور چال بازیوں کا جواب اس نے کس شکل میں دیا؟ ارسلہ علیہم. اللہ نے، دیکھیے لفظ ارسلہ وہی والا آیا ہے جو پیغمبر کے لیے آیا ہے. ارسلہ علیہم طیرن ابابیل، اللہ نے ان پر گروہ پرندے بھیجے. یہ ابابیل جو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ ایک خاص پرندے کو کہتے ہیں جو راتوں میں زیادہ نکلتا ہے، جو ہمارے یہاں کے امام باڑوں اور مسجدوں میں زیادہ قبضہ کیے رہتا ہے. ابابیل عربی میں، ابابیل جسے ہم اردو میں ابابیل کہتے ہیں اسے نہیں کہتے. ابابیل کا مطلب ہوتا ہے گروہ، چڑیوں کا کوئی بھی گروہ ہو وہ ابابیل کہلائے گا. ارسلہ علیہ، یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں یہ اردو کا ابابیل ہے، مجھے نہیں پتا انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کوئی سمجھا ابابیل کیا چیز ہے؟ اپنے یہاں ہوتا ہے، یہاں دیکھنے کو بھی نہیں ملا، شاید سب ملکوں میں نہ ہوتا ہو. جیسے چمگادڑ رات میں نکلتے ہیں ویسے ابابیل بھی زیادہ تر رات میں نکلتے ہیں اور ہوا میں یوں اڑ کے شکار کرتے ہیں. کالے اور سفید رنگ کے پرندے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں چڑیوں جیسے، لیکن وہ نہیں ہے، یہ پرندے نہیں ہیں. گروہ پرندے بھیجے. اب کون سے پرندے تھے قرآن نہیں بتاتا، روایات میں ڈھونڈا جائے تو پتا چلے، ہو سکتا ہے کہ کون سے پرندے تھے، ورنہ قرآن کہتا بس ہم نے گروہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. ارسل علیہم طیرن ابابیل. جو ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ان کو بھیجا تو ڈیوٹی لگا کے بھیجا. حجارۃ من، وہ چھوٹی کنکریاں جن پر نشان لگے، ان خاص قسم کی کنکریوں کو انہوں نے اپنے پنجوں میں اٹھایا. ہر کنکری نہیں اٹھائی. توجہ دیا آپ نے؟ یہ کام خاص نشانیوں والی کنکریاں ہاتھوں میں اٹھانے کا کام علم سے ہوگا کہ جہالت سے ہوگا؟ پرندوں کو اتنا تو پتا ہی ہے کہ ہمیں یہ کنکری اٹھانا ہے اور یہ کنکری
نہیں اٹھانا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول, اور انہیں جیسے جانور بھوسا کوئی گھاس کھاتا ہے اور اس کے بعد بھوسے کا مطلب ہوتا ہے جسے پہلے ہی سے کاٹ کاٹ کے کوچ کوٹ کے پیٹ پیٹ کے چھوٹے چھوٹے تنکے کر دیے گئے ہوں, اور پھر جب اس کا جانور چبا لیتا ہے اور اگر وہ اس کو تھوکے اگلے تو پھر اس وقت کیا کیفیت ہوگی. ایک کنکری ہر شیطان پہ پڑتی تھی جو یمن کا بادشاہ فوج لے کے آیا تھا, اور ایک کنکری چاہے وہ ہاتھیوں پہ پڑے چاہے وہ ان کے لشکریوں پر, بس ایک کنکری پڑتی تھی اور وہ چبائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتے تھے. یہ کہاں ہوئی بمباری؟ مکے میں ہوئی. مکے والے کہاں تھے؟ کچھ مکے میں تھے, کچھ خوفزدہ ہو کے ارد گرد کے پہاڑوں میں نکل گئے تھے. لشکر کہاں تھا؟ وہ بھی مکے کے ارد گرد, مکے کے اندر داخل ہوا, مکے کے باہر میں نہیں کہہ سکتا, لیکن مکے کے ارد گرد ہے. کہیں یہاں پہ مکے والے چھپے ہیں, کہیں ادھر بغل میں لشکر کا آدمی ہے. یہ ساری صورتحال محسوس کریں آپ. روایت کہتی ہے کہ انتظار کرتے تھے, جیسے ہی لشکر کا آدمی دکھائی دیا وہ کنکری انہوں نے چھوڑی, اور کچھ کو انہوں نے چھوڑ دیا, ان پر کنکریاں نہیں ڈالی مگر چھوڑ کے آزاد نہیں کر دیا, ان کے سر پہ اڑتے ہوئے گئے. اور یہ سب واپس گئے اور جا کے یمن میں انہوں نے اپنی تباہی کا قصہ بتایا, اور اوپر سے کنکری ان پر آئی اور وہ بھی نیست و نابود ہو گئے. میں نے اتنی طویل زحمت آپ کو کس لیے دی ہے؟ میں نے اس لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ اللہ نے اس پرندے کو, اس برڈ کو, اس چڑیا کو ایک ڈیوٹی لگائی ہے, ایک ذمہ داری دی ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ جس لشکر ابرہا نے یمن سے آ کے خانہ کعبہ پر حملہ کیا ہے اس کو فنا اور نیست و نابود کرنا ہے. آج کی دنیا کی اتنی ترقی کے باوجود جو حملے کیے جا رہے ہیں اس میں روز بڑی طاقتوں کا اقرار کرنا پڑتا. ہم نے نشانہ ایک جگہ لگایا تھا, ہم سے غلطی سے نشانہ کہیں اور چلا گیا, مگر وہاں پوری تاریخ میں کہیں آپ کو ایک لفظ پڑھے نہیں ملے گا کہ جب یہ پرندے کنکریاں گرا رہے تھے تو کسی ایک مکے والے کے سر پہ گر گئی ہوتی. مکے والوں میں کوئی ایک زخمی بھی نہیں ہوا, اور یمن کے ابرہا کے لشکر میں کوئی ایک بچا نہیں. مکے والوں میں کسی کو پتھر نہیں پڑا اور ابرہا کے لشکر میں کوئی ایک بچا نہیں. بتائیے یہ کام علم کے ذریعے ہو رہا تھا یا جہالت کے ذریعے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کسی جانور کو بھی کوئی ذمہ داری دے کے بھیجتا ہے تو اتنا علم دے کے بھیجتا ہے جتنا اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہو. سوچو عزیزو, اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا ہے, ہدایت کے لیے بھیجا ہے, قیامت تک ہدایت کے لیے بھیجا ہے, گمراہی سے بچانے کے لیے بھیجا ہے, تو کیا وہ اسے علم سے سجا سوار کے نہ بھیجے گا؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. سب سے پہلی نعمت جس کا اللہ اپنے کو بڑا کرم والا کہہ کے کرتا ہے تذکرہ, اس نعمت کا نام ہے علم. اس لیے کہ علم کے بغیر انسان ایمان تک بھی نہیں پہنچ سکتا. میں نے آپ کی خدمت میں یہ جملہ کہا ہے کہ 3 چیزیں ہیں ہماری روزمرہ کی بول چال کی زبان میں, اور وہ تینوں چیزیں مذہب کی زبان میں بھی ہیں. ایک ہے جاننا, ایک ہے پہچاننا, اور ایک ہے اس کے بعد ماننا. جاننا ایک چیز ہے, پہچاننا دوسری چیز ہے. فرق ہے دونوں میں. آپ تمام حضرات جو یہاں مجلس میں آتے ہیں میں کہہ سکتا ہوں میں آپ کو جانتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب کو پہچانتا ہوں, اس لیے کہ ابھی سب سے ملاقات نہیں ہوئی, مجھے یہی پتا نہیں. اگر کوئی پوچھے کہ پہچانتے ہو تو بتاؤ کیا کرتے ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں کہ انجینئر ہیں کہ بزنس کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا. تو ایک چیز ہے جاننا, ایک چیز ہے پہچاننا, اور ایک تیسری چیز ہے ماننا. مذہبی دنیا میں اس کے لیے 3 لفظ ہیں, ایک ہے علم, ایک ہے معرفت, اور ایک ہے ایمان. ایمان خالی ماننے کا نام نہیں ہے, ایمان علم اور معرفت کے ذریعے ماننے کا نام ہے. سن سنا کے لوگوں کو دیکھ کے مان لینے کا نام نہیں ہے, علم اور معرفت کے ذریعے ماننے کا نام ہے. عزیزو, تو پروردگار عالم نے احسان جتایا ہے کہ ہم نے تمہیں علم والا بنایا, اور ہم نے تمہارے درمیان وہ مخلوق پیدا کی اور وہ عظیم کردار والے پیدا کیے, وہ انسان بنائے کہ جن کی زندگی میں جہالت کہیں تھی ہی نہیں, وہ علم ہی علم تھے. علم, اس پر بہت تقریریں ہوتی ہیں, ظاہر ہے کہ مجھے علم کی اہمیت اور علم کی ضرورت ان سب باتوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اختتام گفتگو میں پیغمبر اکرم کی سیرت کے تذکرے کے طفیل میں ایک گزارش ضرور آپ سے کہنا چاہتا ہوں. عزیزو, علم کی بہت قسمیں ہیں. انسان ان ساری قسموں کو اپنا نہیں سکتا ہے.
کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ جتنے قسم کے علوم ہیں وہ سب اب حاصل کر لے. بہرحال اسے انتخاب کرنا پڑے گا, اسے سوچنا ہوگا کہ ان میں کس علم کو میں منتخب کروں, ایک یا چند علوم میں کن کو میں منتخب کروں اور چوز کروں, اور اس پر اپنا دھیان لگاؤ اور اس پر اپنی توجہ دو. البتہ اس سلسلے میں ایک قومی ذمہ داری بھی ہے جو قومی سطح کی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے جتنی طرح کے علم کی ضرورت ہے اتنی طرح کے علم حاصل کرنا سارے انسانوں پر واجب کفائی ہے. واجب کفائی آپ جانتے ہیں, وہی مثال دوں گا جو ہمیشہ دی جاتی ہے کہ روزانہ کی نماز ہے, واجب ہے نہیں, میرے صبح کی نماز مجھ پر واجب ہوگی, میں پڑھوں گا تو ادا ہوگی, کوئی دوسرا میری جگہ پڑھ دے گا تو وہ ادا نہیں ہو پائے گی. مرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, زندگی کی بات کر رہا ہوں. اور جب ہم اپنی زندگی میں اپنی نہ پڑھ سکے تو مرنے کے بعد دوسروں سے کیا انتظام لگا کے بیٹھیں گے؟ یہ تو ناسمجھی والی بات ہے کہ اپنی زندگی میں اپنا کام نہ کریں گے تو دوسرے کو اپنے کام کرنا ہی ہے. ہم اگر کم وقت ہونے کا عذر کر کے اپنے واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری اولاد کے پاس تو ہم سے زیادہ کم وقت ہوگا. وہ اپنے واجبات کر لے, بہت بڑی بات ہوگی, اس کے ذمہ ہم کہاں چھوڑ کے جائیں گے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. تو یہ صبح کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, یہ ہے واجب عینی, یعنی مجھے ہی کرنا ہے اور میرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اس کے مقابلے میں ایک اور ہوتا ہے کہ اگر ایک ایسی ذمہ داری جس کو کوئی ایک ادا کر دے تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے, اگر کوئی ایک بھی نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے. اس کو واجب کفائی کہتے ہیں. اس کی نمایاں مثال یہ ہے کہ مسلمان کی موت جانے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین, پورا اہتمام, غسل دینے سے لے کے کفن پہنانے اور دفن کرنے اور نماز جنازہ پڑھنے تک سب واجب ہیں. کوئی ایک بھی اس کام کو انجام دے دے گا تو سب کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اگر کوئی نہیں انجام دے گا تو جتنے لوگ باخبر ہوئے سب گنہگار ہوئے. یہ خالی حسینیہ کی الگری کی اس کمیٹی, تجہیز و تکفین کمیٹی کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم خالی خبر دے کے مطمئن ہو جائیں. ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اگر کوئی اس کو کر دیتا ہے تو اس کا احسان ہمارے اوپر, ورنہ ہم سب گنہگار ہوں گے. یہ ہے واجب کفائی. مذہب کہتا ہے کہ اتنے علوم جو انسانی زندگی کی ضرورت ہے ان کے سلسلے میں اتنے علم کے جاننے والے, یعنی اتنے انجینئرز, اتنے ڈاکٹرز, اتنے سیاست کے سمجھنے والے, اتنے اقتصاد اور بزنس کے جاننے والے, جتنی ایک قوم کی ضرورت ہے, یہ واجب کفائی ہے کہ اتنے افراد ہمارے درمیان تربیت دے کے پیدا کیے جائیں. اور جب تک پیدا نہیں کر لیں گے, اتنی تعداد نہیں کر لیں گے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرے, اس وقت تک ہم سب ذمہ دار ہوں گے. مگر عزیزو, اس علوم کی بھیڑ میں ایک علم وہ ہے جو واجب کفائی نہیں ہے. ڈاکٹرز بن گئے 50 آدمی, مثلا یہاں مثال کے طور پر 25 آدمی انجینئر ہو گئے, ساری ضرورتیں سوسائٹی کی پوری کر رہے ہیں اپنے علاقے کے اعتبار سے, یہ واجب کفائی ہے. لیکن ایک علم اس علموں کے درمیان وہ ہے کہ جو واجب عینی ہے, اور وہ ہے دین کا اتنا علم حاصل کرنا جس کے ذریعے ہم اپنے عقیدوں کو اس کی دلیلوں کے ساتھ سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں جو ہماری اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں ان کو جان سکیں, یعنی واجبات کو سیکھ سکیں اور حرام کام کو جان سکیں اور اپنے عقیدوں کو دلیل کے ساتھ سمجھ سکیں. اتنا علم حاصل کرنا ہر مرد پہ بھی واجب ہے, ہر عورت پہ بھی واجب ہے. اور یہ واجب کفائی نہیں ہے کہ ایک مولانا صاحب آ گئے تو باقی کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اتنا علم حاصل کرنا سب پر واجب ہے. پھر واجب کفائی وہ ہوگا کہ نکلے حوض علمیہ تک جائے اور اتنا علم لے کے آئے کہ پوری قوم کو دین سے سکھا سکے اور اللہ کے عذاب سے ڈرا سکے اور جنت کی خوشخبری دے سکے. میں نے آخری جملہ ڈرانے کا نہیں کہا, خوشخبری کا کہا ہے. پھر بھی صلوات نہیں بھیجیں گے؟ یہ چھوٹی چھوٹی مگر کھوٹی نہیں کھری باتیں ہیں جو آپ سے کہہ رہا ہوں میرے عزیزو. ہم سب پر اتنا واجب ہے, اتنا سیکھنا کہ عقائد کو دلیل کے ساتھ, یہ نہیں کہ اماں سے, ابا سے, نانا سے, خالہ سے سن لیا اللہ ایک ہے, پنجتن 5 ہے, امام 12 ہے, معصوم 14 ہے, بس ہو گئے مومن. نہ, اصول دین کو دلیلوں کے ساتھ سمجھنا ہوگا. دلیل ضروری نہیں ہے کہ افلاطون اور ابو علی سینا کے اسٹینڈرڈ کی ہو, دلیل وہ بھی چلے گی جو بڑھیا نے دی تھی. پرانے زمانے کی بات ہے, آپ تو بھول جائیں گے, ہمارے ہاں چرخا اور سود کاٹنا نہیں بھولے گا. گاندھی جی نے اسی کے ذریعے سارا کاروبار کیا تھا. ہاتھ سے کپڑے بنائے جاتے, ہاتھ سے تاگا بھی, تو اس کو گھما رہی تھی چرخے کو, تو کسی
بغیر کسی بنانے والے اور چلانے والے کے کیسے چلے گا؟ تو دلیل چاہے اس معیار کی ہو کہ اصول دین میں ہمارے سب کے پاس دلیل ہونا چاہیے. علی ولی ہے خدا کے، بلا فصل ولی ہے، تو دلیل ہونا چاہیے ہمارے پاس. یہ واجب عینی ہے، واجب کفائی نہیں کہ ہر ذمہ داری ممبر پہ ڈال دی گئی مولانا صاحب پہ. آج کل مولانا لوگ تو کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہر چیز ممبر سے نہ پڑھی جا سکتی ہے نہ سکھائی جا سکتی ہے. یہ تو پہلی پود گھر کے اندر اگتی ہے، جہاں سیکھیں گے تو اولاد کو بھی سکھائیں گے، خود عمل کریں گے تو اولاد خود بخود عمل کرے گی. اب آپ سے سلوات بھیجنے کے لیے نہیں کہوں گا، نان اسٹاپ. میرے عزیزو، ایک اہم بات آج کے حالات کے تحت کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں علم کی اتنی قسمیں ہیں کہ کوئی انسان سارے علم نہیں حاصل کر سکتا، ٹچ بھی نہیں کر سکتا. حاصل کر کے کچھ بننا تو دور، سارے علوم کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا. حوزہ علمیہ میں جو علوم پڑھائے جا رہے ہیں ان کو مثلا عام آدمی اس لیے نہیں ٹچ کر سکتا کہ وہ سارے علوم اس زبان میں ہیں جو جس زبان میں قرآن مجید ہے وہ زبان ہمیں نہیں آتی، لہذا ہم ان کو حقیقت میں ٹچ نہیں کر سکتے جب تک کہ ترجموں کی مدد نہ لیں. تو پھر اس دنیا میں